بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے بہت فضل و کرم سے آج ہم اپنا قرآن مجید کی تکمیل کریں گے جی۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ 30واں پارہ جو ہے اس میں 37 سورہز ہیں، اور میرے لیے اتنی بڑی کنفیوژن تھی کہ میں کون سا پارٹ جو ہے کون سا پورشن جو ہے وہ کور کروں۔ تو ابھی جو شیخ صاحب نے آخری جو سورہ تلاوت کی ہے سورہ فجر، اس کو میں نے چنا آج کے ہمارے جو ہے وہ درس قرآن کے لیے، اور اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ وہ آخر میں آپ کو پتہ لگ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 15 سے اگر آپ آغاز کریں سورہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو ابتلا میں ڈال دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان بندے کو ابتلا میں ڈال دیتا ہے، کس طرح سے ابتلا میں ڈالتا ہے؟ جب اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک طریقہ جو ہے انسان کو ٹیسٹ میں ڈالنے کا وہ یہ ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی کر دی جاتی ہے، اور ابتلا جو ہے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی امتحان جسے کہتے ہیں نا، امتحانہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹے لیول کا ٹیسٹ ہے۔ لیکن ابتلا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں ڈالا۔ اور آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ابتلا تھی؟ ابتلا یہ تھی کہ ان کو کہا کہ جی اپنے بیوی بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، یہ کہا کہ اپنے بچے کے گردن پہ چھری پھیر دو، اور ان کو آگ میں پھینکا گیا، اور پھر بھی وہ اللہ پہ توکل کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جس طرح ابراہیم کو ابتلا میں ڈالا تھا، اس طرح جب ہم کسی کے رزق میں فراوانی کرتے ہیں تو اس کو بھی ابتلا میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اصل آزمائش اب شروع ہوگی کہ اب یہ کیا کرے گا۔ اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ابتلا کیوں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب رزق زیادہ ہوتا ہے تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب رزق زیادہ ہو گیا یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اب تو عیاشیاں ہیں، اب تو انجوائمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے، جب میں تمہیں زیادہ رزق دیتا ہوں یہی ابتلا ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا اہم بات جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، یعنی اس کا جب رزق کو اس کی تقدیر کے مطابق کر دیتے ہیں یا تھوڑی سی اس میں تنگی آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو بندہ کہتا ہے کہ جی میرے رب نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے امبیرس کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں وہ اس کو ابتلا نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے دیکھو دیکھو میرے پہ تو نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور جب ہم اس کا رزق میں تنگی کر دیتے ہیں تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا، یہ کیا کیا، میرا مال روک دیا سارا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اس کے ہاں وہ یہ یعنی ایک مٹیریلسٹک آدمی کا تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ جب اس کے اوپر مال نچھاور کیا جاتا ہے کہتا ہے دیکھو میں اللہ کا خاص کرم ہے میرے پہ۔ اور میں نے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور ان کو میں نے دین کی طرف آنے کی دعوت دی، میں نے کہا بھائی صاحب آپ آئیں ذرا دین کی طرف، تو کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو آپ کو شکر کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں نہیں، اصل میں بات یہ کہ اللہ نے مجھ میں کچھ تو دیکھا ہوگا نا، کچھ تو دیکھا ہوگا کہ مجھے عطا فرما دیا، یعنی حالانکہ نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ بھی نہیں، لیکن کہتے ہیں اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا، تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاملہ ٹھیک کر لے گا، جس نے یہاں ٹھیک رکھ لیا وہ وہاں بھی ٹھیک رکھ لے گا۔ تو یہی آپ کو پتہ ہے چیز مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا نا، ہمیں مال عطا کر دیا تو یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا۔ تو یہی چیز تو فرعون بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھ میں کچھ تو دیکھا ہوگا نا کہ مجھے بادشاہی عطا فرما دی، مصر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ تو ایڈولف ہٹلر بھی کہتا ہوگا مجھ میں کچھ تو دیکھا ہوگا نا کہ مجھے یہاں پہ بنا دیا، تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ اسٹالن بھی یہی کہتا ہوگا کہ مجھ میں کچھ تو دیکھا ہوگا۔ تو یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنر کیا ہے، اس کا یہ لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال زیادہ آ گیا، بلکہ ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ اصل میں یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی پر خیر کا معاملہ کرتا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر یعنی دین کا فہم دے دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور آزمائشیں ڈالتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو آزمائے گئے وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ آزمایا گیا وہ میں ہوں۔
تو یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ زیادہ آ گیا ہے تو یہ کوئی اللہ کا خاص کرم ہے, اللہ نے آپ سے محبت کا جو ہے نا معاملہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے سب سے پیارے تھے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سوچیں ہمارے گھر میں 3 مہینے تو دور کی بات ہے, ایک دن چولہا نہ جلے تو ہم قیامت نہ برپا ہو جائے. چولہا نہ جلنے کا مطلب یہ ہے اس دن کوئی روٹی نہیں ہوگی, اس دن کوئی چاول نہیں ہوں گے, اس دن کوئی چائے نہیں ہوگی, اس دن کوئی بھی پکی ہوئی چیز نہیں ہوگی. اس دن کیا ہوگا؟ دودھ پی لو بکری کا یا کھجور کھا لو, بس اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. کوئی پکی ہوئی چیز ہمارے گھر میں یہ قیامت ہو جائے کہ جی آپ کو آج پکا ہوا ہی کچھ نہیں ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ فریج میں پاستا بھی پڑا ہوتا ہے, لازانیہ بھی پڑا ہوتا ہے, اور XYZ سینڈوچ بھی پڑے ہیں, سموسے بھی پڑے ہیں, پکوڑے بھی پڑے ہیں, اور ہم کہتے ہیں دہی بلے کدھر چلے گئے, دہی بلے کدھر چلے گئے. اور پھر ہماری سارے یہ 5 ڈشز ہوتی ہیں. لیٹ می نو اف دس ساؤنڈز فیملیئر. آپ کے افطاری کی ٹیبل پہ 5 ڈشز پڑی ہوئی ہیں, تو انسان ادھر دیکھتا ہے اس کو اپنی فروٹ چاٹ نظر نہیں آ رہی, تو کہتا ہے یار آج کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, آج ہے ہی نہیں بھائی, کوئی کھانے کے لیے بنا ہی نہیں. یہ 5 ڈشز کیا ہیں؟ یہ جانوروں کے لیے رکھی ہیں, آپ ہی کے لیے تو رکھی ہیں. تو انسان ناشکری کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جب اس کے پاس مال آتا ہے تو کہتا ہے کرم ہو گیا, جب مال رکتا ہے تو کہتا ہے میں برباد ہو گیا, اور اللہ نے مجھے ہیوملیٹ کیا, اللہ نے مجھے شرمندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم, اور یعنی یہاں پہ بریکٹڈ انفارمیشن ہے کہ اللہ تجھے کیوں دے جب تو یتیم کا تو اکرام کرتا ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ تکرمون الیتیم کا مطلب ہے یتیم کا اکرام کرنا. ایک ہوتا ہے یتیم کے منہ پہ کھانا مارنا, ایک ہوتا ہے یتیم کے منہ پہ کپڑے پھینکنا, یہ لو بیٹا تمہارے کپڑے. ایک ہوتا ہے یتیم کا اکرام کرنا. اکرام کرنے کا مطلب ہے آپ پیکٹ بنا کے لے کے جائیں, اس کے اوپر بو باندھیں, اس کے اوپر پرفیوم چھڑکیں, اس کو یعنی جی کر کے بات کریں, اکرام کریں نا اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت سارے ویڈیوز جو آتے ہیں نا, ڈونیشنز ہو رہی ہوتی ہیں افریقہ میں اور کہاں, وہ UN کا ٹرک آگے جا رہا ہوتا ہے, پیچھے بوتلیں پھینک رہا ہوتا ہے, اور لوگ پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ پیکٹ کیچ کر رہے ہوتے ہیں. یا کہیں ہمارے بھی کسی علاقے میں جو ڈونیشن کے نام پہ کیا ہوتا ہے, لوگوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ان کو دھکے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں, مکے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں, ڈنڈے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں, اور پھر کیا ملتا ہے؟ اتنا سا پیکٹ ملتا ہے جس میں چاول ہوتے ہیں. تو چاول کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈنڈے مجھے مفت میں کھلائے ہیں, میں حالانکہ یہ ڈنڈے کھانے کے موڈ میں نہیں آیا تھا. تو یہ اکرام تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تجھے کیوں دے, تو بات کرتا ہے کہ تیرے رزق میں اضافہ ہو, تجھے جب مال ملتا ہے تو مال کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ تو یتیم کا تو اکرام کرتا کوئی نہیں ہے. ولا تحاضون علی طعام المسکین. اور پھر وہی بات جو ہم نے کل ڈسکس کی تھی کہ تو مسکین کو کھانا کھلانے کی نصیحت بھی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے نصیحت کر دی میں ایکسپوز ہو جاؤں گا. میں نے نصیحت کر دی تو سارے لوگ کرنا شروع کریں گے, تو کون نہیں دے رہا ہوگا؟ میں نہیں دے رہا ہوں گا, تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا کہ بھئی سارے لوگ دے رہے ہیں اور میں نہیں کر رہا. تو میں لوگوں کو نصیحت بھی نہیں کرتا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ, حالانکہ نصیحت کرنے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. ابھی تک تو نہیں ہے, کل ہو جائے اور بات ہے, لیکن اس وقت تک حکومت کی طرف سے نصیحت کرنے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو میں کسی کو نصیحت بھی نہیں کرتا کہ چلو میری جیب سے کون سے پیسے جا رہے ہیں, تو کسی اور سے کہتا ہوں بھائی تو چل کھلا دیا کر یار. لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر وہ کھلانا شروع کر دے گا اور دوسرا تیسرا کھلائے گا تو کون نہیں کھلا رہا؟ میں. تو سارے اچھے لگ رہے ہوں گے, میں برا لگ رہا ہوں گا, تو میں تو نہیں برا لگنا چاہتا, اس لیے میں کہتا ہی نہیں ہوں کسی کو, نیکی کی بات بتاتا ہی نہیں ہوں کسی کو. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا خاص ایک پرسنالٹی بتا رہے ہیں. اور یہ جو رزق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ اس کا جب زیادہ ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں, ترمذی کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو, بھروسہ کرو, تو اللہ تمہیں اسی طرح سے عطا فرمائے گا جس طرح چڑیوں کو عطا فرماتا ہے. کہ چڑیاں جو ہیں وہ گھر سے اپنے رزق کے لیے نکلتی ہیں, شام کو آتی ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں. تو اللہ پہ توکل کرو تو اللہ تمہیں اسی طرح دے گا. اب چڑیوں کے پاس نا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتے. کبھی سنا کسی کے پاس بینک اکاؤنٹ ہو, چڑی نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہو؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا نہ, انہوں نے کہیں پہ مال سنبھال کے رکھا ہوتا ہے, وہ تو ڈیلی بیسس پہ کام چل رہا ہوتا ہے ان کا. لیکن روز چڑیا جاتی ہے کام پہ, واپس آتی ہے تو اس کو خوراک مل جاتی ہے. تو ہر بندے کا جو رزق ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے, اور اس کی تقدیر کے مطابق اس کو مل جائے گا. زیادہ ہے, کم ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, جو بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. تو اس کا مطلب ہوا کہ حرکت کرنے میں برکت ہے. یعنی ہر انسان اپنے, چڑیا جو ہے وہ گھر سے نکلتی ہے, کوئی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چڑیا کی طرح اللہ عطا فرمائے گا تو میں بھی گھر میں بیٹھ جاتا ہوں, اللہ آسمان سے من و سلوہ نازل کر دے گا. یہ مطلب نہیں ہے. چڑیا روزانہ گھر میں نہیں بیٹھی رہتی, گھر سے نکلتی ہے, اپنا ایفرٹ کرتی ہے, اپنا کام کرتی ہے. تو آپ اپنے حصے کا ایفرٹ کریں, حق حلال کی طرف کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اسی میں رزق دے گا.
مثال کے طور پہ ہم اگزامپل لیتے ہیں مارک زکربرگ کی. مارک زکربرگ نے بہت پیسہ کمایا, فیس بک کو کا فاؤنڈر ہے, اونر ہے. تو اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنا پیسہ مارک زکربرگ نے کمایا ہے, اگر اس نے آج سے کوئی 15-20 سال پہلے فروٹ کا ٹھیلا لگا لیا ہوتا نا, تو آج سب سے بڑا فروٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس اسی کا ہونا تھا. فیس بک نہ ہوتا, لیکن اس کے پاس فروٹس بڑے اچھے ہونے تھے. تو اللہ نے جتنا اس کی قسمت میں لکھا تھا ملنا اس کو اتنا ہی تھا. اب مجھے نہیں پتا اس نے فیس بک میں حلال کمایا حرام کمایا, جو بھی ہے وہ اس کو ملنا اتنا ہی تھا. اب وہ فروٹ کا ٹھیلا لگا لے, حق حلال کی روزی کر لے, تب بھی اتنا ہی ملنا تھا. تو اس لیے آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی حرام کی طرف نہ جائیں, حلال راستہ اختیار کریں. انشاءاللہ الرحمن جتنا ہماری قسمت میں ہوگا وہ ہمیں مل کے رہے گا, ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. ایک اور حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فرشتہ تعینات کر دیتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی تقدیر کے کچھ فیصلے کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا لڑکا ہوگا, یہ لڑکی ہوگی, یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا, اس کی موت کا وقت کیا ہوگا, اس کا رزق کیسا ہوگا. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی تبھی ڈٹرمن ہو جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو اس کی موت کا وقت بھی مقرر ہے, اس کا رزق بھی مقرر ہے, اتنے نوالے کھا کے مرنا ہے, اس سے پہلے یہ جو ہے نا مر نہیں سکتا. تو یہ کچھ چیزیں جو کہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں, اس لیے اس پہ ٹینشن نہ لیں آپ. یعنی لوگ ابھی مال کے پیچھے اتنی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں, کیسے ہوگا کیا ہوگا. بھائی مل جائے گا, جتنا آپ کو ملنا ہے وہ مل جائے گا. آپ صرف اتنی محنت کریں کہ راستہ حق حلال کا تلاش کر لیں, بس اتنی محنت کر لیں. باقی چھوڑیں کہ جی میں یوں کر لوں, کسی کو میں چونا لگا دوں, کسی کے ساتھ فراڈ کر دوں, کسی کے ساتھ کرپشن کر دوں. یہ 2 نمبری سے بھی آپ کے پاس حرام کا مال آنا تھا, یہ 2 نمبری آپ نہ کرتے, یہی پیسہ آپ کو خدا کی قسم حلال طریقے سے مل جانا تھا. اللہ پہ توکل ہونا چاہیے, جس طرح چڑیاں توکل کرتی ہیں, اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو اور حیوانوں کو عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے بھاگے, اپنے رزق سے فرار ہو, یعنی اپنے رزق کی طرف نہیں جا رہا, بھاگ رہا ہے, تو اس کا رزق اس کا پیچھا کرے گا جس طرح موت اس کا پیچھا کرتی ہے. جیسا آتا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر بندے نے مرنا ہے, موت سے کوئی بندہ بچ کے تو نہیں جا سکتا. بالکل اسی طرح سے آپ اگر اپنے رزق سے بھاگنا بھی چاہیں, آپ کا رزق آپ کو مل کر رہے گا. جس طرح موت آپ کو مل کر رہے گی, رزق بھی آپ کو مل کر رہے گا. جب تک آپ کے حصے کا رزق آپ کو نہیں ملتا, آپ کو موت واقع نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ, آپ کا رزق کیا ہے؟ وہ جو آپ کے پاس بینک میں نہیں, آپ کا رزق وہ ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے. جو کچھ آپ نے کھا لیا, جو کچھ آپ نے پہن لیا, جو کچھ آپ نے استعمال کر دیا, وہ آپ کا رزق ہے. جو بینک میں رہ گیا وہ آپ کا تھا ہی نہیں, وہ تو اب آپ کے ورثاء میں تقسیم ہوگا, وہ تو آپ کا مال تھا ہی نہیں. اب آپ نے کہا جی میرے پاس $1 ملین ہیں, آپ کے پاس 1 ملین نہیں ہے, آپ کے پاس وہی کوئی 100,000 ہے جو آپ نے استعمال کیے تھے, جس میں آپ کا پلاٹ بھی آ گیا, گاڑی بھی آ گئی, کپڑے بھی آ گئے, کھانا بھی آ گیا. یہ آپ کا ٹوٹل رزق تھا, وہ آپ کو مل گیا, اب آپ کی موت آ گئی. یہ جو بینک میں رہ گیا, اب پتہ نہیں یہ کون اڑائے گا, یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ کدھر جائے گا, ورثاء آپس میں لڑائیاں کریں گے, جائیداد پہ جھگڑے ہوں گے, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال وہ آپ کا نہیں تھا, آپ نے کما لیا. آپ کو لگتا تھا, خوشی محسوس ہوتی تھی کہ بینک میں نمبر بڑھ رہے ہیں, لیکن وہ ایسے نمبر ہیں جن کو کبھی آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. ایسا رزق, یہ کیسا رزق ہے کہ جن کو کبھی ٹچ ہی نہیں ہوا, آپ کے کبھی ہاتھ سے ہی نہیں گزرا. بینک میں تھا, بینک میں رہا. اب تو کرنسی, اب تو کیش بھی نہیں ہے, اب تو سارا ڈیجیٹل چل رہا ہے. زبانی کلامی کسی نے کہا جی میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ ٹرانسفر کر دیا. اچھا جی ہوا میں کہیں ہو گئے ہوں گے ٹرانسفر, میرے تو ہاتھ میں نہیں آئے. کسی نے کہا جی وہ 1 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. اچھا جی بہت اچھی بات ہے, میں یہاں پہ تسلی میں بیٹھا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں 1.2 ملین پڑا ہوا ہے, لیکن وہ 1.2 پتہ نہیں میری قسمت میں ہے یا نہیں ہے. اکاؤنٹ میں تو کہہ رہے ہیں, میرے ہاتھ سے وہ گزرا ہی نہیں کبھی. تو قسمت میں آپ کی وہی ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے. اسی طرح سے آگے اب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بندے کے بارے میں, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور یہ وہ شخص تھا جو لوگوں کی وراثت دونوں ہاتھوں سے کھا جاتا تھا. اب اس کی نیچر سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ شخص جو مال کے آنے پہ کہتا تھا اللہ نے میرے پہ کرم کر دیا, مال رکا تو شور مچا دیا, میں بے عزت ہو گیا, میری شرمندگی کا باعث بن گیا. یہ یتیم کا اکرام نہیں کرتا تھا, مسکین کو کھانے کھلانے کی بات بھی نہیں کرتا تھا, کسی کو نصیحت بھی نہیں کرتا تھا, اور یہ وہ تھا جو وراثت کھا جاتا تھا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. جتنے کیسز میرے پاس آتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر, جو بھائی بہنوں کا حصہ کھا رہے ہیں, فلانا فلانے کے حصے کھا رہے ہیں, اور کہنے کو سارے مسلمان ہیں, اللہ کے ماننے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, ان کی راہ پر چلنے والے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے مال کھا گیا, ان کے وراثت کھا گیا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور اس کے دل میں جو ہے وہ مال کی محبت تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ,
جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل میں کس کی محبت تھی؟ مال کی. اچھا اب یہ بات جان لیں کہ مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، مال ہونا بری بات نہیں ہے. ہمارے پاس اگزامپلز ہیں ہسٹری میں، بڑے بڑے مالدار لوگ گزرے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان کتنے مالدار تھے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے مالدار تھے. ان کے بارے میں کسی نے نیٹ ورتھ کیلکولیٹ کی، وہ کہتے ہیں اس وقت اگر وہ ہوتے تو وہ ملٹی ٹریلینئر ہوتے، ملٹی ٹریلینئر، ڈالرز میں بات کر رہا ہوں. اس وقت جو سب سے زیادہ آپ کو ٹاپ پہ لوگ نظر آتے ہیں یہ ایلون ماسک، مارک زکربرگ وغیرہ اور بل گیٹس، یہ سارے کے سارے تقریباً آپ کہہ لو کہ جیف بیسوس وغیرہ، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 280 ملین ٹو 300 ملین ڈالرز پہ. 280 ملین ٹو 300 ملین ڈالرز ان کی نیٹ ورتھ ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اگر ابھی حیات ہوتے تو وہ ملٹی ٹریلینئر ہوتے، یعنی بل گیٹس کو وہ اپنا خادم رکھ سکتے تھے کہ بیٹا آپ تو کام چھوڑے نا، آپ تو لگے میرے نوکر، 300 بلین یہ پکڑو، چلو جہاں پہ خانسامے کی ڈیوٹی دو. وہ ہائر کر لیتے اس کو کیونکہ اتنے مالدار، ملٹی ٹریلینئر تھے وہ. تو اتنا مال ہونے کے باوجود ان کے دل میں مال نہیں تھا، مال ان کے ہاتھ میں تھا. مسئلہ یہ ہمارا صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہاتھ میں ہمارے روپیہ نہ ہونا، دل میں مال کی بڑی محبت ہے. ہاتھ میں ہمارے پاس 200 روپیہ ہوگا لیکن دل جو ہے وہ مال کی محبت میں بھرا ہوا ہے. وہاں پہ الٹا حساب تھا، وہاں پہ تھا ہاتھ میں مال ہی مال تھا لیکن دل میں کوئی محبت نہیں، دل میں اللہ کی محبت ہے. اور وہ ہاتھ کا میل تھا، ان کا مال نہ ہاتھ کا میل تھا. اسی لیے وہ جو ایگزامپلز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ سیدنا عمر جو ہیں وہ ایک ہی سٹنگ میں 960 اونٹ نکال دیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کا لشکر آتا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے کہ مدینہ ہل جاتا تھا، یعنی اتنے اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے کہ قافلے کے چلنے سے پورا مدینے میں لگ رہا ہے زلزلہ آ رہا ہے. اتنا مال لے کے آتے تھے، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو. عمر بن الخطاب گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ سارا آپ کے لیے، یہ لیں. آگے دیکھا ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے. انہوں نے کہا جی میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے. یہ ان کا معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جس بندے کی بات ہے یہ تو اس کے دل میں تو صرف مال ہی کی محبت ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اب ایک دم سے نا مضمون چینج ہوا ہے کہ لیکن جب وہ زمین جو ہے اس کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، جس دن قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا. یعنی ابھی تو یہ مال کی محبت میں لگا ہوا ہے نا، آج تو یہ مصروف ہے، آج تو یہ مٹیریلسٹک لائف سٹائل گزار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جس دن زمین کو توڑ دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب آئے گا ساتھ فرشتوں کے، تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے صف در صف، پوری فرشتوں کی آرمیز آ رہی ہوں گی. آپ امیجن کریں وہ منظر، قیامت کا دن آیا ہوا ہے، زمین ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے وہاں موجود ہیں اور صف در صف فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اتنی بڑی آرمی. اور فرشتوں کی تعداد آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے فرشتے ہیں. فرشتوں کی تعداد ہم سے بہت بہت زیادہ ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک ہاتھ کی جگہ بھی ایک ٹائم ایسی نہیں رہ گئی تھی کہ جہاں پہ کسی فرشتے کا سر نہ ہو وہ سجدہ کر رہا ہو، اتنے فرشتے. اور جنت کے کریک ہونے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی. انہوں نے کہا مجھے آواز آئی ہے، اور وہ کیوں کریک ہو رہی ہے کہ وزن اتنا پڑ گیا جنت میں. جنت کا سائز آپ سوچیں، اتنا فرشتہ عبادت کر رہا ہے کہ جنت کے اوپر جس طرح لکڑی پہ کوئی بندہ بھاری سے چل رہا ہو نا تو لکڑی کریک کرتی ہے. انہوں نے کہا جنت کے کریک ہونے کی آواز آ رہی ہے، اتنا فرشتہ وہاں پہ داخل ہو گیا. تو سوچیں کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ اللہ رب العزت ہیں، اللہ کے ساتھ فرشتے ہیں، صف در صف کھڑے ہوئے ہیں. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور پھر جہنم کو سامنے پیش کیا جائے گا. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس دن انسان اچھی طرح یاد کرے گا کہ اس نے اصل میں یعنی کیا کیا تھا. یتذکر ویسے عربی میں کہتے ہیں یذکر، لیکن جب یتذکر کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے یاد کرے گا. اس دن اس کو سارا یاد آ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے. جب یہ سارا منظر دیکھے گا، اللہ، فرشتے، زمین ریزہ ریزہ ہو گئی اور ساتھ ہی جہنم کو پیش کر دیا گیا، اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن انسان اچھی طرح یاد کرے گا. لیکن اب اس کو کیا فائدہ اس یاد کرنے کا؟ آج اس یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو تم دنیا میں کر لیتے تو شاید اپنے آپ کو بدل لیتے، اب یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب تمہیں ایک ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ میں نے یہ بھی نافرمانی کی تھی، یہ بھی نافرمانی کی، ایک ایک چیز یاد آ رہی ہے. یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، وہ کہے گا کہ ہائے کاش یہ کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. وہ شخص کہے گا یقول یا لیتنی، یا لیتنی جو ہے نا یہ کلمہ ہے انتہا درجے کے افسوس کا. اس کا کوئی انگلش میں ترجمہ میں نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. جیسے عام طور پہ لکھا ہوتا ہے وہ ٹو می. اب وہ ٹو می آخری دفعہ کب سنا تھا آپ نے کسی کے منہ سے؟ کوئی بندہ کہیں جا رہا ہو، بات کر رہا ہو، کہہ رہا ہو وہ ٹو می، یہ اولڈ انگلش ہے. اور اس کا
یعنی یا لیتنی جو ہے نا یہ ایک ایکسپریشن ہے انتہا درجے کے غم اور ریگریٹ کا. اس کی سب سے قریب ترین مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کا مثال کے طور پہ کوئی فیملی ممبر ہے اور وہ آپ کے پاس ایک چھوٹا بچہ اس کا جو ہے نا آپ کا بھائی ہے, وہ اپنا بچہ کوئی 3-4 سال کا ہے, وہ آپ کے پاس رکھواتا ہے کہ اس کو بیبی سٹ کرو, میں ذرا مارکیٹ سے ہو کے آتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ, کوئی بالکل ٹینشن نہیں لو. آپ بچے کو ٹیرس پہ لے گئے, اچھا موسم تھا, آپ ٹیرس پہ لے گئے, اب آپ کھیل رہے ہو, آپ کا فون آیا, آپ نے کہا یار یہ ذرا کس کا میسج آ گیا, آفس سے فون تھا, آپ اس کو بات کرو, ہاں جی کیا ہو گیا, وہ جی یہ ہے وہ ہے فائل سینڈ کرنی ہے. اچھا ابھی بات ہو رہی ہے, بچہ وہ جو ٹیرس کی ریلنگ ہے نا اس کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے اور ایک دم سے آپ ابھی فون پہ آپ کو دھڑم کی آواز آتی ہے. آپ نے ادھر ادھر دیکھا, آپ نے کہا نہیں یار, آپ بھاگتے ہوئے گئے ٹیرس کے ایج پہ, دیکھا تو نیچے بچے کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے خون کے اندر. یہ جو فیلنگ ابھی آپ کے دل میں آ رہی ہے نا اس کو یا لیتنی کہتے ہیں. اس لیے میں نے کہا میں اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ میں کیا کہوں اس کے بارے میں. کیا فیلنگ آ رہی ہے, اوے یار کاش کہ میں نے یہ نہ کیا ہوتا, ہائے کاش کہ میں نے فون نہ اٹھایا ہوتا, ہائے کاش کہ میں نے بھائی کے ساتھ حامی نہ بھری ہوتی, ہائے کاش کہ میں نے یہ اس کو ٹیرس پہ نہ لے کے گیا ہوتا, ہائے کاش کہ میں صبح اٹھتا ہی نہ, ہائے کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا, یہ میں نے کیوں دن دیکھ لیا. تو اس دن کافر کیا کہے گا, یا لیتنی کنت ترابا, ہائے میں مر گیا کاش میں مٹی ہوتا. سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا, یہ جو آج میرے ساتھ ہونے والا ہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کہ ہائے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. اب یہ حیاتی کسے کہہ رہا ہے, اپنی آخرت کی زندگی کو کہہ رہا ہے. قدمت لحیاتی, میں نے کچھ آگے سینڈ کیا ہوتا اپنی آخرت کی زندگی کے لیے, اپنی اصل زندگی کے لیے. اس کو وہ زندگی نہیں کہہ رہا, وہ اس کو زندگی کہہ رہا ہے. کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. اور یہ جو قدمت لحیاتی یعنی کہ میں نے آگے بھیجا ہوتا. اب یہ آگے بھیجنے والی چیز جو ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بار بار استعمال کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں آگے بھیجی ہوں گی, آگے بھیجی ہوں گی, آگے بھیجی ہوں گی. تو یہ آگے بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ آگے بھیجنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز سینڈ کر دیتے ہو نا, سینڈ, تو وہ چیز اب واپس نہیں ہوتی. یعنی آپ نے ایک میسج سینڈ کر دیا ہے, اب وہ واپس تو نہیں آئے گا نا. اسی طرح سے آپ نے اپنے اعمال بھیج دیے, اب تو وہ چلے گئے ہیں, اب آپ پیچھے سے معافی تلافی کریں, یہ اور عمل ہے, اب نیا عمل جا رہا ہے. سمجھ آئی میری بات؟ یعنی آپ نے کسی کا دل دکھایا, آپ نے کسی کو انسلٹ کیا, آپ نے کسی کو ذلیل کیا, وہ تو آپ نے کر دیا نا بھائی, وہ تو سینڈ ہو گیا. اب آگے وہ تو فرشتوں نے لکھ لیا, فارورڈ ہو گئی بات, اللہ تک پہنچ گئی ہے. اب اس کے بعد آپ سوری کرو تو یہ ایک اور عمل اب جا رہا ہے. چلو اچھی بات ہے, اس میں کوئی نہ کوئی کینسلیشن پلس مائنس ہو جائے گا, لیکن جو کرنا تھا ڈیمیج تو کر دیا آپ نے آلریڈی. وہی بات ہے نا کہ تیروں اور تلواروں کے زخم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں, زبانوں کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے. وہ بندے کا اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے اور کوئی مطلب دل میں جو ہے نا بدگمانی پیدا نہیں کرتا, لیکن بہرحال مے بی یو ہیو اسکارڈ اے پرسن فار لائف. ہو سکتا ہے آپ کے الفاظ سے ایک بندہ پرماننٹلی اسکار ہوا ہے. تو جو بھیجنا تھا وہ بھیج دیا آپ نے. آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے, جب میں دین کی طرف نیا آیا تھا, کوئی 3-4 سال ہوئے تھے, تو میں نے ایک یہ فون تو دوسرا ایک اور فون لیا ہوا تھا, اور وہ فون میں نے رکھا ہوا تھا براڈ کاسٹ میسیجز کے لیے. تو میں نے اس میں نا کچھ براڈ کاسٹ لسٹیں بنائی ہوئی تھی, تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ میں جو کچھ پڑھتا تھا سیکھتا تھا, اس میں ہفتے کے ہفتے میں نا کچھ اس میں میسج ڈال کے نا سارے جو براڈ کاسٹ لسٹیں تھیں ان کو بھیج دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو جو بھی میسج ہوتا اس میں کوئی حدیث ہوتی, کوئی قرآن کی آیت ہوتی, کوئی اور اس طرح کی چیز ہوتی. تو یہ میرے مطلب نیکی کرنے کا ایک ذریعہ تھا کہ چلو میں جہاں پہ لیکچر وغیرہ دیتا ہوں وہاں پہ ایک لسٹ بنا لیتا ہوں, تو اچھی بات ہے نا کچھ نہ کچھ لوگوں کو بھیجتا رہوں, شاید کسی کو فائدہ ہو جائے. اور اکثر لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ یار آپ کا میسج بڑے رینڈم ٹائم پہ آیا, لیکن یقین کریں اس ٹائم پہ نا مجھے وہی آیت سننی تھی, یا اس ٹائم پہ میں نے وہی حدیث سننی تھی. تو مجھے آپ کو نہیں پتا میں کتنی یعنی مصیبت میں تھا, اور اس چیز نے مجھے بچا لیا. تو میں اللہ توکل یہ کرتا رہتا تھا, ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور میسج ڈال دیتا تھا. اور اس لسٹوں میں مطلب میرے پاس آئی تھنک وہ شاید کیپیسٹی اس ٹائم آئی تھنک 250 کر کے لسٹ تھی, تو میرے پاس کوئی 4-5 لسٹیں تھیں. تو کل ملا کے تقریباً 1000 بندے کو میں میسج جو تھا وہ ہفتہ وار میں نے کوئی پیکج لگایا ہوا تھا تو میں ان کو بھیج دیتا تھا. اچھا ایک دن کیا ہوا کہ میرا جو پرائمری فون ہے اور وہ میرا سیکنڈری فون تھا. اب میرا اور وائف کا پلان بنا کہیں جانے کا, تو ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے میرے فون پہ ہی میسج کیا کہ بھئی آپ جلدی آئیں, میں باہر گاڑی کے پاس آپ کا ویٹ کر رہی ہوں. تو میں اوپر اپنے بیڈ روم میں تھا, تو میں نے کہا کہ میں نے اپنا دوسرا جو میرا اسٹینڈرڈ فون ہے وہ دیکھا, اس کا بیلنس ختم ہوا تھا. میں نے کہا اب میں کیا کروں, میں نے کہا چلو میں دوسرے فون سے جواب دے دیتا ہوں. اب میں نے لکھا کہ آئی ایم ان دا واش روم پلیز ویٹ. ٹھیک ہے, اب بجائے کہ وہ میں اپنی وائف کو سینڈ کروں,
غلطی سے میں نے وہی ہوا جو آپ سمجھ رہے ہیں, میں نے براڈ کاسٹ لسٹ پہ ڈال دیا, اور وہ براڈ کاسٹ لسٹ پہ لوگوں کو میسج کیا آئی ایم ان دا واش روم پلیز ویٹ. تو آگے سے جو جواب آنا شروع ہوئے آپ کی سوچ ہے. میں نے, آپ کو پتا ہے, میں نے فون بند, جب مجھے پتا چلا کہ سینڈ ہو رہا ہے میں نے فون بند کر دیا, میں نے فون بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا. میں نے کہا اب میں کیا کروں, لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا, وہ تو اب جا رہا ہے میسج, فون جب بھی آن کریں گے فون تو جا رہا ہوگا. میں نے سم نکالی, کچھ کیا, پھر مجھے آئی ڈی میں نے کہا سم تو باہر ڈالنی تو پڑے گی. جیسے ہی واپس ڈالی وہ پھر سینڈنگ سارے چلے گئے. اور اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ واپس آیا کہ بھئی یہ اچھا بھلا شریف چینل تھا, یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, یہ کیا مطلب ہے, آپ کی پرسنل لائف سے ہمارا کیا غرض ہے, آپ باتھ روم میں ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں, ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو اس دن مجھے آئیڈیا ہوا کہ واقعی میں جو اعمال آپ نے آگے بھیج دیے نا وہ واپس نہیں ہو سکتے. شاید اب ہو سکتے ہیں کوئی ٹیکنالوجی آ گئی اور ڈیلیٹ شلیٹ کرنے کی, لیکن اس ٹائم پہ نہیں تھی. تو بات یہ کہ جو بھی کام آپ نے آگے بھیج دیا نا یہ تو ہو گیا, اب چلا گیا. اب اس کو انڈو کرنے کے لیے جس طرح میں نے کیا, اپالوجیز بھیجی, میں نے کہا آئی ایم سوری دس واز اے ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی, یا فنی خرابی کی وجہ سے یہ ہوا ہے, اصل میں یہ مسئلہ نہیں تھا. تو پلیز اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. اس پہ مائنڈ نہیں کرنا, یہ غلطی سے ہوا ہے. تو پھر خیر ان کو سمجھ میں آ گئی بات. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ جو بھی چیزیں آپ نے آگے بھیجی ہوتی ہیں نا وہ آگے چلی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہیں. اس کے بعد جو بھی معاملہ ہوگا وہ نیکسٹ ہوگا. تو جتنے بھی آپ کام کر رہے ہو آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں, 1 2 3 4 5, ان میں سے کسی کی معافی تلافی آپ نے کی ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے کہ جی ان کے بارے میں سوری بول دیا تھا اس نے, ان کے بارے میں فلاں ہو گیا تھا. تو یہ شخص جس کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں مر جاتا کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا, اپنی اصلی زندگی کے لیے میں نے کچھ انویسٹمنٹ کر دی ہوتی, ڈائیورسیفائی کیا ہوتا, میں نے کہیں پہ مال خرچا ہوتا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا, یتیم کا خیال کیا ہوتا, مسکین کو کھانا کھلایا ہوتا, لوگوں کو نصیحت کی ہوتی, اچھی باتیں بتائی ہوتی. کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے یہ انویسٹمنٹس کر دی ہوتی تو آج یہ میرے ساتھ نہ ہو رہا ہوتا جو آج ہو رہا ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن کوئی سزا نہیں دے گا جس طرح سے اللہ دے گا, اس دن کوئی سزا نہیں دے گا جیسے اللہ دے گا. ولا یوثق وثاقہ احد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی بھی باندھے گا نہیں جس طرح اللہ باندھے گا. یعنی جس طرح ان لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح اللہ پکڑے گا نا اس طرح کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا تمہیں, اور جس طرح اللہ عذاب دے گا نا تمہیں آئیڈیا بھی نہیں ہے تمہیں عذاب کیا ملنے لگا ہے. یعنی یہ کفار کو اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور سرکش تھے ان کو ایک بڑی سخت جو ہے نا وعید کرائی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ, آج بھی باز آ جاؤ. یہ دیکھیں کہ جتنی بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈراتا ہے نا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس آپ ڈر جائیں اور کہیں اللہ اللہ میں ڈر گیا, نہیں, مقصد یہ ہے آپ اپنے آپ کو بدلیں. اللہ کے بندو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھو, اپنے آپ کو چینج کرو, اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرو, بہتر ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. جیسے ایک ٹیچر کسی بچے کو کلاس میں ڈانٹ دیتا ہے کہ بھئی بیٹا اگلے ایگزام میں تم فیل ہو رہے ہو, تو وہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ فیل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ اس لیے ڈراتا ہے کہ بیٹا اس طرح چلتے رہنا تو فیل ہو جاؤ گے تم, نمبر تمہارے نہیں آنے, پھر تم رو گے بعد میں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھینچ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں, اس لیے بتا رہے ہیں کہ وارن ہو جاؤ کہ یہ تم دنیا میں اس طرح سے کام نہیں چلا سکتے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ مضمون پھر چینج ہو رہا ہے, اور یہ آخری آیات جو ہیں یہ مومنین کے لیے ہیں, اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ اس بندے کو کہا جا رہا ہے جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی سننا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ فوت ہوئیں گے نا نیک بندے, ان کو سننے کو ملے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, وہ نفس جس نے دنیا میں اطمینان حاصل کر لیا. کس طرح سے؟ اللہ کو یاد کر کر کے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو جو اللہ کے ذکر میں رہا, زندگی میں اللہ کو یاد کرتا رہا, یاد کرنے میں مال بھی آیا, اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا, ایفرٹس بھی کیے, محنتیں بھی کی, سارے کام کیے الحمدللہ, لیکن نافرمانیاں نہیں کی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ جو اطمینان کی حالت میں, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, آجا اپنے رب کے پاس, آجا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. تیرا رب تیرے سے راضی پہلے ہے اور تو بعد میں ہوا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں تو تجھ سے پہلے راضی ہو گیا تھا, تو پھر بعد میں میرے سے راضی ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی, آجا میرے نیک بندوں کی صف میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی, میرے جو بندے ہیں نا ان کے ساتھ تو بھی آ جا. اب دیکھیں اگر آپ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں تو آپ بھی کیا ہو گئے؟ اللہ کے بندے ہو گئے. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہو جائیں.
اور اللہ ہمیں یہ ٹائٹل دے دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، بندہ خاص ہے. یعنی کوئی بندہ بھی جو کسی اعلیٰ مقام پر جانا چاہتا ہے نا، کہتا ہے جی میں بادشاہ سلامت کا بڑا خاص بندہ ہوں، تو آٹومیٹکلی وہ بڑا شاندار ہو جاتا ہے. ویسے وہ کہے جی میں تو جی عام سا انسان ہوں، میں تو کوئی اتنا بڑا میرے جو نا کام نہیں ہے. لیکن جب آپ بادشاہ کے خاص بندے ہو جائیں پھر آپ جہاں جائیں گے آپ کو پروٹوکول ملتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میرے سب سے جو وی آئی پی بندے ہیں نا، انہی کی صف میں تو بھی داخل ہو جا. میرے جو خاص بندے ہیں، میرے جو پیارے ہیں، ان کی صف میں تو داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سوچیں کہ کوئی شخص اگر آپ کو اپنے گھر میں بلاتا ہے تو گھر کے اندر بلانے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اندر تشریف لے جائیے. پہلا والا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہو یار آپ آئے ہیں، بہت خوشی ہوئی، آپ گھر میں تشریف لے جائیں. اور ایک طریقہ ہوتا ہے دوسرا والا، وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں. زیادہ محبت کس میں ہے؟ پہلے میں دوسرے میں؟ دوسرے میں. تو آئیے گھر میں داخل ہو جائیے، تشریف لے جائیے تو ہے نا کہ ٹھیک ہے چلیں آپ جائیں، میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں، آپ جائیں جو مرضی کریں. لیکن آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں، اس میں محبت ہے کہ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا گھر کیسا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وادخلی جنتی، آ تجھے میں اپنی جنت دکھاؤں، آ تجھے میں دکھاؤں میں نے تیرے لیے کیا سنبھال کے رکھا ہوا ہے. وہ جنت جو میں نے تیرے لیے خود ڈیزائن کی ہے، اور تیرے لیے وہ چیزیں رکھی ہیں جو تو چاہتا ہے. ابھی تجھے دکھاؤں گا تو تیرا دماغ پریشان ہو جائے گا کہ مجھے دیا کیا ہے میرے رب نے. اتنی زبردست چیزیں دی ہیں کہ انسان حیران ہوگا. اسی لیے شیخ السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو دل دے گا نا جنت میں، وہ بڑے مضبوط دل ہوں گے. شیخ السعدی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو دل دے گا جنت میں بڑے مضبوط دل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر مضبوط دل نہ ہوتے تو لوگ جنت میں جانے کے بعد نا دل کے دورے سے مر جاتے. اتنی خوشیاں جب دیکھتے ہیں نا تو وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے. جس طرح کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ کسی پلے لینڈ یا جو تھیم پارکس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ لے کے جائیں تو یہ ایکسپیریمنٹ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اپنے خرچے پہ. کسی بچے کو لے کے جائیں اور پھر جب وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے نا، ابھی اس کو گاڑی سے باہر نکالا ہے اور آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کو کہ ابھی بیٹا رکو تھوڑی دیر کے لیے، رکو ابھی ذرا. اور آپ کو نا وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، بچے وہ جو بوٹ ہوتی ہے نا سوئنگ کر رہی ہوتی ہے، ادھر جاتے ہیں تو چیخ مارتے، چیخ مارتے، وہاں چیخو پکار ہو رہی ہے، ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہے، کہکے لگانے کی آوازیں آ رہی ہیں. اب یہ بچے کو آپ نے ہاتھ پکڑ کے 5 منٹ ہو گئے ہیں. اس بچے کا بلڈ پریشر اس وقت جو ہے نا 160 پہ گیا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو تو صحیح یار، مجھے اندر جانے دو. ہم کہا نہیں رکو بیٹا، ابھی صبر کرو صبر کرو. وہ جتنی آوازیں سن رہا ہے نا وہ اور ایکسائٹڈ ہو رہا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ اس کو زیادہ روکیں، یہ بیچارہ دل کے دورے سے مر نہ جائے کہیں، کیونکہ اس کو بے چینی اتنی زیادہ ہو رہی کہ مجھے کسی طرح جانے دو تو صحیح ایک دفعہ اندر. تو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا میں ہم سے تو یہ چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی. میرے شیخ صاحب نے مجھے ایک لطیفہ سنایا ایک شخص کے بارے میں کہ کوئی گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر جو تھے نا بڑا سمپل لوگ ہوتے تھے، بڑے سادے لوگ تھے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا بارٹر ٹریڈ کرتے تھے. یعنی آپس میں ان کو پیسے کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا تو بارٹر ٹریڈ کرتے تھے. یعنی کسی نے کسی کو انڈے دیے، اس نے ڈبل روٹی دے دی، اس نے دال دی، اس نے چینی دے دی، اس نے آٹا دی، اس نے چاول دیے تھے. اس طرح کر کے نا ان کی ٹریڈنگ ہوتی تھی. تو کیا ہوا کہ ادھر پیسوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کسی کے پاس اگر 1000 روپے ہو تو لوگ کہتے تھے یار بڑا مالدار آدمی، یار اس کے پاس 1000 روپے، 1000 روپے پورے 1000 ہیں. 10,000 والا لکھ پتی سمجھا جاتا، یار 10,000 روپے اوئے ہوئے ہوئے. اور جس کے پاس لاکھ ہو، لاکھ تو کوئی نمبر ہی نہیں تھا نا، وہ تو کہتے کوئی ملٹی ٹریلین ہے، مطلب لاکھ والا. لاکھ ان کے فریم آف ریفرنس میں نہیں تھا. جب 1000 والا ان کے یہاں بڑا مہان چیز تھی، کیونکہ پیسے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ٹریڈنگ ہوتی تھی سمپل. تو جس کے پاس 1000 روپے ہوتے وہ کہتے کوئی بہت ہی کوئی لکھ پتی کروڑ پتی ٹائپ ہے. جس کے پاس 10,000 ہوں وہ تو کہتے تھے بہت ہی مہان چیز ہے. اور لاکھ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا. اس جگہ پر ایک بابا جی تھے، ان کی لاٹری نکل آئی 10 لاکھ روپے کی. 10 لاکھ روپے کی. اب بابا جی کے گھر والے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا بابا جی کو یہ خبر کیسے سنائیں گے، بابا جی تو فوت ہو جائیں گے. 10 لاکھ روپے کی خبر، بابا جی ویسے بھی عمر کے اس حصے میں ہیں، کیسے خبر دیں ان کو یہ. تو انہوں نے کہا کہ چلو حکیم صاحب کے پاس چلتے ہیں، محلے کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں بستی کا حکیم ہے، اس کے پاس جاتے ہیں. حکیم صاحب کے پاس گئے. حکیم صاحب خود بڑے بزرگ تھے تو ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی حکیم صاحب یہ ہمارے جو بابا جی ہیں نا انہوں نے 10 لاکھ کی لاٹری جیت گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیسے سمجھائیں کہ بھئی 10 لاکھ جیت گیا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے آپ نے بتائی خبر تو یہ فوت ہو جائیں گے. تو حکیم صاحب نے کہا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کوئی ٹینشن نہیں لے، آپ بڑے آرام سے ہم ان کو لے کے چلیں گے بڑے طریقے کے ساتھ، اور انشاءاللہ الرحمن اس میں شفا ہوگی. چلیں جی بہترین لے کے جی. اب یہاں پہ حکیم صاحب بیٹھ گئے، یہاں پہ بابا جی بیٹھ گئے. حکیم صاحب کہہ رہے بابا جی سے، بابا جی آپ اپنے خیال میں لے کر آئیں، اپنے تصور میں لے کے آئیں
کہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپیہ مل جاتا ہے کہیں سے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ بابا جی کہتے ہیں بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے 10 لاکھ ملے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کوئی ایسی بات کرو نا جو انسان کی مطلب ذہن میں بھی آئے. کہتے بابا جی دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ رقم مل گئی ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے خیال میں تو لے کر آئیں کہ اگر آپ کو 10 لاکھ روپیہ مل جائے آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ کہتے بیٹا میرا منہ ہی نہیں ہے 10 لاکھ روپے والا، کیسے مجھے 10 لاکھ ملیں گے؟ یار کوئی اگزامپل دینی ہے، کوئی ایسی مثال دو جو کوئی دنیا میں ہو، کوئی سمجھ میں آئے. 10 لاکھ روپے یہ کوئی مثال ہے دینے والی؟ کوئی ایسی مثال دو جو ہو سکے، کم از کم بات تو ایسی کرو. انہوں نے کہا بابا جی پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو ملے نہیں ہیں، نہ کوئی دے رہا ہے آپ کو، کوئی بھی نہیں دے رہا. میں کہہ رہا ہوں ویسے آپ ذرا تصور تو کریں نا، اگر آپ کو مل جائے آپ کیا کریں گے؟ کہتا ہے بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. کہتا ہے بابا جی خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ کو 10 لاکھ مل جائے سمجھے خزانہ مل گیا، آپ کھود رہے تھے اندر سے کوئی صندوق نکل آئی اس میں ہیرے جواہرات تھے ان کی قیمت 10 لاکھ تھی، اگر آپ کو مل گیا آپ کیا کریں گے؟ بابا جی کہتے ہیں بیٹا اگر ایسا ہو گیا تو خدا کی قسم 5 لاکھ میں تجھے دے دوں گا. حکیم صاحب ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں. تو بھائی ہمارے دل تو بہت نازک ہیں، نہ چھیڑ ملنگا نو ہمارا، ہمیں تو 10 لاکھ نہیں سمجھ آ رہا، تو آپ کہہ رہے ہیں جنت الفردوس میں جا کے آپ سب کچھ ہینڈل کر لیں، کیسے ہوگا؟ تو ہمارے دل جو ہے نا یہ ڈیزائنڈ ہے دنیا کے لیے، دنیا کی لذتوں اور چاہتوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے لیے نا بالکل بھی ریڈی نہیں ہے. تو جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو جنت میں چیزیں دے گا آپ یقین کریں وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس وقت دنیا میں بیٹھے آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے بابا جی 10 لاکھ نہیں سوچ سکتے تھے نا، آپ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے، 10 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جو اللہ نے نعمتیں ہماری رکھی ہیں ہم تو ان کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے جو بھی بشارتیں جنت کے بارے میں دی ہیں وہ سمپلی اللہ تعالیٰ نے ہنٹس دی ہیں، صرف ایسے آپ کو بتانے کے لیے کہ شاید تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے. اس کی سب سے سمپل مثال آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ جس طرح ایک بچہ ہے نا وہ ماں کے پیٹ میں ہے، آپ کی آج اگر اس کے ساتھ کوئی تھرو سم میریکل آپ کی اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو جائے، 9 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، آپ اسے کہتے ہو اب میں آپ کو ٹاسک دیتا ہوں، آپ اس بچے کو سمجھاؤ، آپ کی نا کمیونیکیشن ہو گیا، اس کو سمجھاؤ کہ دنیا میں کیا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو بیٹا ابھی جب آپ باہر آؤ گے نا تو سب سے پہلے تو یہ E11 کی بلیسنگ مارکی آئے گی. اچھا پھر بیٹا یہاں سے قریب میں سینٹورس مال ہے، بڑے بڑے 3 ٹاور لگے ہوئے ہیں، اچھا وہاں پہ جاؤ گے تو بیٹا وہاں برگر بھی ملتا ہے، پیزا ملتا ہے، اچھا یہاں پہ کوئٹہ کی چائے ملتی ہے، اس کے علاوہ تکے مل جاتے ہیں بڑے اچھے قسم کے، باقی جو ہے نا یہ باربیکیو وغیرہ بڑا اچھا سامان موجود ہے، دم پخ علیحدہ ملتا ہے، چرسی کے تکے بیٹا پشاور میں مل جاتے ہیں. اچھا پائے کھانے ہو تو پھجے کے پائے لاہور میں ملیں گے آپ کو، راستے میں میاں جی کی دال بھی کھاتے جانا. اب مجھے بتائیں اس بچے کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا اس کے علاوہ بیٹا نیز یہ کہ ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں، ہوائی جہاز ہوتے ہیں، پیٹرول بیٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے اس وقت، ڈیزل جو ہے وہ 260 پہ گیا ہوا ہے. یعنی اس کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ ماں کے پیٹ میں اس کو خوراک بھی مل رہی ہے، وہ سو بھی رہا ہے، اس کو فریم آف ریفرنس بھی نہیں ہے اس کے پاس جو آپ باتیں کر رہے ہیں. اس کو صرف یہ پتا کہ ہاں مجھے خوراک مل رہی ہے اور میرے پاس ایک بیڈ ہے بس. آپ کہتے ہو ہاں بیٹا خوراک تو تمہارے پاس ہے ٹھیک ہے، لیکن بیٹا یہ جو ہم آپ کو پلاؤ کھلائیں گے، بریانی کھلائیں گے، یہ بڑی اور لیول کی چیز ہے. اچھا بیٹا بیسکن رابنس کے 31 فلیور یہاں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہو، اس کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے خوراک مل رہی ہے بس ٹھیک ہے، اس سے بہتر کیا خوراک ہوگی، اس کے پاس وہ فریم آف ریفرنس ہی نہیں ہے. آپ اس کو بتا رہے ہو ٹرانسپورٹیشن کا، اس کو ٹرانسپورٹیشن کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. آپ اس کو کہہ رہے ہو بیڈ تمہارے پاس ہے، بیٹا یہاں پہ بھی فوم والا میٹرس بھی مل جاتا ہے، اسپرنگ والا بھی میٹرس ہوتا ہے، اس کے علاوہ واٹر بیڈ بھی مل جاتے ہیں، ڈبل ڈیکر بیڈ بھی ہوتا ہے، بنک بیڈز ہوتے ہیں فلاں، اس کو نہیں پتا. رضائی ہوتی ہے، ڈوبے ہوتا ہے، تکیہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے ہم جس جہاں میں جا رہے ہیں نا ہمیں خدا کی قسم آئیڈیا ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمپلی تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ دیکھو تم خوراک یہاں پہ بھی کھاتے ہو، خوراک تمہیں وہاں پہ بھی مل جائے گی، بیڈ تمہیں ادھر بھی ملا ہوا ہے، بیڈ وہاں پہ بھی مل جائے گا، باغ تم نے یہاں پہ بھی دیکھے ہیں، کچھ باغ وہاں پہ بھی ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، ناممکن ہے. وہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ وہاں داخل ہوں گے کہ اللہ نے آپ کے لیے رکھا کیا تھا، کیوں رکھا تھا، کیوں رکھا تھا، جو آپ نے اعمال ابھی کیے ہیں اس کے بدلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے دار کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ روزہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے اور میں اس کا جتنا چاہوں گا اجر عطا فرماؤں گا. اور فرمایا کہ روزے دار کی 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور ایک پھر جب مجھے ملے گا نا قیامت والے دن تب میں اس کو خوش کر دوں گا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو جس کو یہ سننا نصیب ہو گیا سبحان اللہ، سوچیں کہ وہ آگے کتنی زبردست زندگی گزارے گا. تو انشاءاللہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ
اس رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس ایک بہت ہی بھرپور اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی کہ اللہ نے ہر نیکی کے اوپر جو ہے نا وہ ملٹی پلائر ایفیکٹ لگایا ہوا ہے. ہر نیکی پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو رمضان میں ہم لوگوں نے عبادتیں کی, ہم نے تلاوت کی, ہم نے صدقہ خیرات کیا, ہم نے ذکر اذکار کیے, ہم نے دعائیں مانگی, مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, اس کو ضائع نہیں کرنا. یہ رمضان میں تو چلے ہم نے کر لیا, لیکن رمضان کے بعد بھی نا انشاءاللہ اس ریلیشن شپ کو برقرار رکھنا ہے. یہ جو اللہ کے ساتھ ہم لوگوں نے لا لگائی ہوئی تھی اس پورے مہینے میں, اس کو ہٹنے نہیں دینا. ٹھیک ہے, وہ اور بات ہے کہ ہماری نماز تراویح اس طرح نہیں ہو رہی ہوگی اور اس طرح کی چیزیں, لیکن ہم اپنے اون پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اصل کامیابی اس بندے کی ہے جو رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرتے کرتے جب رمضان سے باہر بھی گیا تو نیکیوں پہ دائم ہو گیا, ان کے اوپر کنسسٹنٹ ہو گیا اور پہلے سے بہتر ہو گیا. یعنی اگر آپ رمضان سے پہلے کچھ اور تھے, رمضان کے بعد تھوڑے سے بھی بہتر ہوئے نا, تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے. ضروری نہیں کہ آپ رمضان کے بعد کوئی بہت بڑے علامہ یا مفتی یا کوئی بہت ہی شیخ الحدیث بن کے نکلیں, لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت بھی چینج اگر آپ میں آیا ہے اور وہ پازیٹیو چینج ہے تو الحمدللہ یہی ریکوائرڈ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ محروم رہ گیا اس سے نا, وہ یعنی ہے تو حدیث بڑی, آپ نے فرمایا جس مہینے میں یہ آپ نے فرمایا جو اس مہینے کی برکتوں سے محروم رہا وہ واقعی میں محروم رہا. اسی لیے امام ابن رجب جو ہے رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ عید جو ہے وہ اس کی نہیں ہے جس نے عید پہ نیا جوڑا سلوایا. کہتے تھے عید اس کی نہیں ہے جس نے عید پہ نیا جوڑا سلوایا, بلکہ عید دراصل اس کی ہے جس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لیا. اصل میں عید اس کی ہے, اصل سیلیبریشن اس کی ہے, اور اس کی عید جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں عید ہے اس کی. ادھر بھی عید کرے گا اور وہاں پہ بھی صحیح عید تو وہاں کرے گا جا کے. تو اس لیے اسی محنت کو, اس دعوت کو برقرار رکھیں. آخر میں ایک دعا میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جو کہ کسی بھی کام کے کمپلیٹ ہونے پہ ہمیں پڑھنی چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یعنی جب بھی کوئی کام آپ ٹاسک کمپلیٹ کریں, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جب وہ کعبہ کو یعنی تعمیر کر رہے تھے نا تو ساتھ ساتھ یہ پڑھے تھے ربنا تقبل منا, کہ اللہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کعبہ کس کے حکم سے بنا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. گھر کس کا بنا رہے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے یہ. اور خود کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. ساتھ ان کے ہیلپر کون ہے؟ ان کا بیٹا جو خود اللہ کا نبی ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا, یا اللہ ہم سے قبول فرما لینا, یا اللہ ہم سے قبول فرما لینا. ان کو بھی یہ تھا کہ میں یقین سے نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی محنت ہم کر رہے ہیں یا اللہ ہم سے قبول فرمانا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ والی دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے کہ ہم نے جو محنت کی اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. انشاءاللہ میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے نیک اعمال کیے ان کو بھرپور طریقے سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اپنے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی صف میں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں یا جن کے گھر والے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. اور خاص طور پہ جو یہاں پہ نوجوان اسٹوڈنٹس وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ایگزامز میں کامیابی عطا فرمائے, آپ کے اسائنمنٹس میں کامیابی عطا فرمائے, آپ کے کوئزز میں اور جو ہے کامیابی عطا فرمائے, آپ کے مڈ ٹرمز میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے ہر اعتبار سے دنیا آخرت میں. اور آپ سب کے لیے میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر دے. اور آج ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ آئے اور پورے اس تراویح اور تفسیر کے سیشن میں آتے رہے, میری ایک بندے کے لیے چاہے وہ ایک ہی دفعہ کیوں نہ آیا, سب کے لیے میرے دل سے دعا ہے کہ جس طرح ہم لوگ یہاں پہ ملے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.